7 سال تک شوہر کے بوجھ سے ناجائز رشتہ رکھا اور پھر چلی آؤ تمہارا پیاسا تمہارا منتظر ہے۔ اسد کی آواز سن کر میرے بدن میں سنسنی سی لہر دوڑ گئی۔ وہ ایسا جادوگر تھا جس نے مجھ پر نہ جانے کیسا جادو کیا کہ میں سب جانتے ہوئے بھی اس کی دیوانی تھی اور دیوانوں کی طرح اس سے ملنے کو بےتاب رہا کرتی تھی۔ کوٹھی کے اندر خوشبو تھی، ٹھنڈک تھی۔ میرے اندر آتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اسد نے پھر کہا، اوپر آتے ہوئے حسن پوشیدہ کو بے حجاب کر دیا نا۔ جب میرے سامنے آؤ تو میری آنکھوں اور تمہارے حسن کے بیچ کوئی حجاب نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہتا اور میں ماننے سے انکار کر دیتی۔ میں اس کی مرضی کے عین مطابق اوپر والے فلور پر اس کے خوبصورت سے بیڈ روم میں تھی۔ بیڈ پر اسد موجود تھا، اس کے ہاتھ میں شراب تھی۔ اس نے دوسرا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں کھینچی چلی آئی۔ 2 گھنٹے تک اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی رہی تھی۔ اس کی انگلیاں میری زلفوں کو سہلا رہی تھیں۔ میں اٹھنے لگی۔ اس نے التجا آمیز لہجے میں کہا، پلیز دعا کچھ دیر اور رک جاؤ، میں 5 بجے تک گھر پہنچنا چاہتی ہوں۔ میں نے ہلکا سا ہلتے ہوئے کہا، تم سے دل نہیں بھرتا؟ جھوٹ، میں نے شوخی سے کہا، تمہاری بیوی مجھ سے کہیں زیادہ حسین ہے، وہ صرف حسین ہے۔ حسن نے سنجیدگی سے کہا، مگر اس کی قربت میں کوئی مزہ نہیں، سمجھ لو۔ میں ایسے ہی اس کے پاس جاتا ہوں جیسے آفس آتا جاتا ہوں، روٹین ورک کہہ لو۔ وہ آفس روٹین کی طرح ہے میری نظروں میں، اور میں کیا ہوں تمہارے لیے؟ تم میرے لیے سکون اور راحت کا وہ لمحہ ہو جو مجھے بہت کم نصیب ہوتا ہے۔ اسد نے میرا بازو سہلاتے ہوئے کہا، کاش کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو۔ میں نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا، تب تو میں بھی روٹین ورک بن جاؤں گی۔ اسد صاحب، اسد وہ مجھے ایک پارٹی میں ملا تھا، وہ میرے شوہر کا بوس تھا۔ مجھے ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر کے آ رہی ہوں، بلکہ مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کامران کے بجائے اسد میرا شوہر کیوں نہیں ہے۔ اب تک وہ میری تصویروں سے خود کو بہلا رہا تھا جو صوبیہ اسے ای میل کرتی۔ کامران سے مجھے محبت نہیں رہی تھی، مگر ہمارے درمیان اختلافات بھی نہیں تھے، یعنی کوئی لڑائی اور کوئی پریشانی یا مسئلہ بھی نہیں تھا، اس لیے زندگی کی گاڑی سکون سے چل رہی تھی۔ مگر اب مجھے کامران اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب اسد نے مجھے کلب کے پاس اتارا تو اس نے حسرت سے کہا، کاش کہ فرحین کی جگہ تم ہوتی۔ فرحین اس کی بیوی کا نام تھا۔ یہی میں سوچ رہی تھی، مگر قدرت نے ہمارے راستے جدا رکھے۔ اس کے باوجود ہمیں ایک بھی کر دیا۔ ہاں، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ میں گھر آئی تو میں نے اپنے بچوں کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر کے آئی تھی کسی غیر مرد کے ساتھ۔ نہاتے ہوئے میں بہت روئی۔ اس کے باوجود اسد سے پیچھے ہٹنے یا اسے چھوڑنے کا خیال تک ذہن میں نہیں آیا۔ اب ہماری ملاقات یوں ہونے لگی کہ ہفتے میں 2 بار اسد مجھے کلب کے نزدیک کسی جگہ سے پک کر لیتا۔ ہماری ملاقات اس کی کوٹھی میں ہوتی تھی اور میں اس کے ساتھ وہ خوبصورت لمحات گزار کر 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد واپس آ جاتی۔ 5 مہینے بعد صوبیہ نے مجھے ہفتے میں 3 دن بلانا شروع کیا تو میرے لیے مشکل ہو گیا کہ اب میں چوتھے دن جایا کروں گی۔ پھر کلب ہمارے علاقے میں ہی تھا اور اس بات کا خطرہ تھا کہ کوئی پڑوسی یا جاننے والا مجھے اسد کے ساتھ آتے جاتے نہ دیکھ لیں۔ اگرچہ اسد اور میں پک اینڈ ڈراپ کی جگہ بدلتے رہتے تھے، اس کے باوجود خطرہ تو تھا۔ ان 5 مہینوں میں میری صحت ہی بدل گئی۔ وزن گھٹ کر 50 کلو گرام ہو گیا۔ اگرچہ یہ اب بھی زیادہ تھا، مگر میرا جسم اب بہتر لگنے لگا۔ صوبیہ جو اسد کی سیکرٹری تھی، میں اسی کے جم میں جایا کرتی اور جم بھی میں اسد کی وجہ سے ہی جا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں اور خوبصورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تمہارے جسم پر ہر چیز بہت خوبصورت لگے۔ بچے پیدا کر کے تمہارا جسم بہت ہی زیادہ بھدا ہو گیا ہے، اور اسی کے کہنے پر میں جم بھی جاتی اور وہاں پر میں جا کر میڈیسن بھی لیتی۔ اب میں اور اسد ہفتے میں 1 بار ملتے۔ اسد پہلے اپنی کوٹھی پہنچ جاتا ہے جو اس نے شاید اسی کام کے لیے رکھی تھی، کیونکہ وہاں نہ کوئی رہتا اور نہ ہی کبھی مجھے تیسرا فرد نظر آتا۔ کوٹھی ایسی بنی ہوئی تھی کہ چاروں طرف سے بند تھی، اسی لیے مہینے میں 1 بار اس کی صفائی کافی ہوتی تھی۔ اسد کے مخصوص ملازمین ہفتے میں 1 بار وہاں جا کر باہر کی اور مہینے میں 1 بار اندر کی صفائی کرتے تھے۔ اس لیے کوٹھی خالی ہونے کے باوجود بالکل صاف ستھری ہوتی تھی، اور ہم وہاں جاتے تھے تو ہمیں 1 منٹ کے لیے بھی کوئی زحمت نہیں کرنا پڑتی تھی۔
اور جیسے ہی میری گاڑی وہاں پہنچتی اسد کیمرے میں دیکھ کر گیٹ کھول دیتا اور داخلی دروازے کا الیکٹرانک لاک بھی وہ اوپر بیٹھتے ہوئے ریموٹ سے کھول دیتا۔ جاب اور کمال سے ملاقات ایک روٹین سی بن گئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں عادی ہو گئی تھی۔ اب بھی اسد سے ملنا اور اس کے پاس جانا میرے لیے سنسنی خیز عمل تھا۔ اس کے لیے میری چاہت اور طلب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ یہی حال اسد کا تھا، ہر بار وہ مجھے ایک نئی چاہ اور طلب کے ساتھ ملتا۔ کتنی بار اس نے کہا کہ وہ میرا ہمیشہ کا ساتھ چاہتا ہے، مگر ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ بھی شادی شدہ تھا اور بچوں والا تھا، میں بھی شادی شدہ اور بچوں والی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا تھا مگر بچوں کو نہیں، اور میں بھی اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کامران کو چھوڑ سکتی تھی، اسی لیے ہماری خواہش صرف خواہش ہی رہتی۔ شاید یہ ملاقات کا جذباتی ابال تھا جو ہمیں اس خواہش پر اکساتا۔ جب میں اسد سے مل کر آتی تو کامران مجھے بہت برا لگتا اور مجھے خیال آتا کہ اگر یہ مر جائے تو میں اسد سے شادی کے لیے آزاد ہو جاؤں گی۔ مگر جب جذبات سے ہٹ کر سوچتی تو مجھے اپنی سوچ پر شرم آتی۔ کامران میرا شوہر تھا، میرے 2 بچوں کا باپ، اور اگر وہ شوہر نہ بھی ہوتا تب بھی مجھے اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، اور اس پر دوہرا ظلم ہوتا کہ میں اس کے بارے میں اتنا غلط سوچ رہی ہوں۔ مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ اگر میرے اور اسد کے تعلق کا بھانڈا پھوٹ گیا تو میرا گھر کیسے برباد ہوگا۔ صرف میں ہی نہیں، میرا شوہر اور بچے بھی برباد ہوں گے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اسد جب بلاتا میں چلی جاتی، اگرچہ میں زیادہ دیر نہیں رکتی تھی، مگر مجھے محسوس ہوتا کہ اسد میرا ساتھ چاہتا ہے تو میں رک بھی جاتی، لیکن وہ میری مجبوری سمجھتا تھا، اس لیے ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ میں مشکل سے 1.5 گھنٹے رکتی تھی اور پھر وہاں سے نکل آتی۔ بہت کم ایسا ہوا کہ اسد کے پاس ہوں اور کامران یا کسی کی کال آ جائے۔ میں نے گھر اور آفس کے معاملات بالکل الگ کر رکھے تھے۔ کامران کے پاس میرا کسی کولیگ کا نمبر نہیں تھا، اس کے پاس صرف آفس کے لائن نمبر تھے۔ اس طرح میرے کسی کولیگ کے پاس کامران کا نمبر نہیں تھا اور میرے گھر فون نہیں تھا، اس لیے دونوں طرف سے اگر کال آتی تو مجھے ہی آتی ہے۔ اگرچہ میری اس حکمت عملی اور چالاکی کی وجہ سے میری اور اسد کی ملاقات خفیہ رہی، اس کے باوجود اتنے عرصے تک اس کا چھپے رہنا حیرت انگیز بات تھی۔ میں نے بیڈ سے اٹھ کر ایک طرف شیشے کی دیوار پر لگا ہوا پردہ سرکایا تو دور پہاڑیوں پر ڈوبتے سورج کی آخری کرنیں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے اسد کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ ان 7 سالوں میں سر سے پاؤں تک اس کی پسند میں ڈھل گئی تھی۔ جب میں نے اسد سے کہا کہ اگر میں اس کی زندگی میں مستقل آ گئی تو میں بھی روٹین ورک ہو کر رہ جاؤں گی، تو اس نے پورے یقین سے جواب دیا، ایسا نہیں ہوگا، تم میں اور فرحین میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم خود کو دیکھو کہ ہمارے تعلقات کو کتنے سال بیت گئے ہیں، تم نے میری دیوانگی میں کوئی کمی دیکھی نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ناجائز تعلقات کے جذبات بہت جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور دنیا کے خوف آ جاتے ہیں۔ کیا تمہیں دنیا کا خوف آیا نہیں؟ اس بار میں نے اعتراف کیا۔ تب خود سوچو، اگر ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ ہوں گے تو ممکن ہے قربت کے جذبات کچھ ٹھنڈے پڑ جائیں، مگر محبت کے جذبات کبھی سرد نہیں ہوں گے۔ ہماری چھوٹی سی قربت ہمیں کتنی خوشی دیتی ہے، تو ساری عمر کی یہ قربت کتنی زیادہ خوشی دے گی۔ میں پردہ ٹھیک کر کے پلٹ آئی، لیکن تم نہیں جانتے ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، اس نے اصرار کیا، نہ تمہاری بیوی تمہیں چھوڑے گی اور نہ کامران مجھے چھوڑے گا۔ فرحین کا مسئلہ نہیں، مرد 2 شادیاں کر سکتا ہے، میں اسے طلاق بھی دے سکتا ہوں، مسئلہ کامران کا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ میں اس سے طلاق لے لوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اب تم بنا خوف کے میرے پاس رہو، چاہے تمہیں اس کے لیے طلاق لینی پڑے یا کچھ اور کرنا پڑے۔ کچھ اور کا کیا مطلب؟ یہ تم سوچو، اسد نے کہا، اور اس دن میں گھر آتے ہوئے یہی سوچتی رہی کہ کامران سے الگ ہونے کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے، مگر میرے ذہن میں سوائے طلاق کے اور کوئی راستہ نہیں آ رہا تھا، اور یہ بھی آسان نہیں تھا۔ میں گھر آئی تو اتفاق سے کامران آ چکا تھا۔ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا، مجھ سے بے پرواہ سہی، لیکن اپنے بچوں سے بہت قریب تھا، ایک ایک چیز کا خیال رکھتا، ان سے دوستوں کی طرح پیش آتا، اور چھٹی والے دن تینوں مل کر کرکٹ کھیلتے۔ تینوں کرکٹ کے دیوانے تھے، اور اگر ٹی وی پر میچ آ رہا ہو اور وہ گھر میں ہوں تو مجال ہے جو ٹی وی کے آگے سے گزر جائیں۔ موہت دوڑ کر آیا اور مجھ سے لپٹ گیا، ماما آپ نے دیر کر دی۔
میں نے جھک کر اسے پیار کیا۔ میری جان کسی کام سے جانا تھا۔ کیسا رہا تمہارا پروجیکٹ؟ کامران نے پوچھا، مگر اس کی نظریں ٹی وی پر تھیں۔ ٹھیک رہا، میں نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ ریدا نے رات کا کھانا تیار کر لیا اور اسے چھٹی دے کر میں نے پہلے شاور لیا اور پھر اپنے لیے چائے بنائی۔ بچے اپنا ہوم ورک کرنے چلے گئے۔ میں کامران کے پاس بیٹھی تھی۔ آج آپ جلدی آ گئیں؟ ہاں، اسد صاحب آج جلدی چلے گئے تھے اور کام بھی خاص نہیں تھا، اس لیے میں جلدی آ گیا۔ اسد کے نام پر میری دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اسد صاحب کیسے ہیں؟ کامران نے کندھے اچکائے۔ انہیں کیا ہونا ہے، مزے کرنے والے آدمی ہیں، ہر فکر اور ذمہ داری آزاد ہے، بیوی بچے ہیں اور ڈائریکٹرشپ بھی ہے، تو آزاد کیسے ہوئے؟ یہ سب ان کے وقت گزاری کے طریقے ہیں، ورنہ اصل میں وہ آزاد ہی ہیں۔ عورتوں اور پینے پلانے کے شوقین سارے بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو عام بڑا آدمی مت سمجھو۔ وہ گھر، بیوی، بچوں، بزنس اور دوست احباب کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد عیاشی کرتے ہیں۔ اسد صاحب کی ترجیح عیاشی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیوی بچے اور کاروبار کو بھی رکھا ہوا ہے۔ میں بے یقینی ہنسی۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ کامران نے کندھے پھر سے اچکائے۔ واقعی عجیب بات ہے، مگر ان کے بارے میں ایسی ہی باتیں مشہور ہیں، اور مزے کی بات ہے وہ خود بھی اپنے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اوپر والے نے انہیں دنیا میں مزے کرنے بھیجا ہے، آخرت میں عذاب تو پکا ہے، اس لیے کیوں نہ دنیا میں جی بھر کر مزے کر لوں۔ اسد نے آج تک میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، شاید اس لیے کہ میرے سامنے وہ میری ہی بات کرتا تھا، اسے میرے سوا کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ کامران اسد کے بارے میں بتا کر خاموش ہو گیا۔ وہ اپنے بارے میں کم بتاتا تھا، جیسے اپنے آفس کے معاملات، مصروفیات یا باہر کے بارے میں ٹی وی دیکھتے ہوئے۔ چائے پی رہی تھی، اچانک آج اللہ نے بچت کر دی۔ کیا مطلب؟ ایک سگنل پر جیسے ہی گاڑی آگے بڑھائی، سائڈ سے ایک بڑا ٹرک تیزی سے گزرا۔ اگر میں بر وقت بریک نہ مارتا تو ٹرک کار پر ہی چڑھ جاتا۔ میرے جسم میں کرنٹ کی لہر دوڑ گئی، اس لیے نہیں کہ کامران حادثے سے بال بال بچا، بلکہ یہ سوچ کر کہ اگر وہ حادثے کا شکار ہو جاتا تو اس وقت میں بیوہ اور آزاد ہوتی۔ ہائے کیا زندگی ہوتی اسد کے ساتھ۔ میری سمجھ میں آ گیا کہ کامران سے الگ ہونے کا طلاق کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا، اور اسد کا اشارہ اسی طرف تھا۔ اس نے مجھے سوچنے کا کہا تھا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ میں جس کی وجہ سے اس پر شک کرتی۔ پر اس نے ایسا کیوں کہا؟ میں اسی سوچ میں گم تھی کہ کامران نے مجھے دوسری تیسری بار پکارا، تب مجھے سنائی دیا۔ میں چونکی اور کہا، شکر اللہ کا۔ کامران مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں گم ہو گئی تھی؟ بتاؤ۔ پتہ نہیں، میرا ذہن کہاں چلا گیا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کہا تھا؟ میں نے اسد سے پوچھا۔ آج میں پورے 15 دن کے بعد اس کے پاس آئی تھی، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں کافی صدیوں کے بعد آئی ہوں۔ پلیز اسد، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی کہ میں اس طریقے سے بھی اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی ہوں؟ ہاں، اس نے ذرا اٹھ کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ کیا لوگ مرتے نہیں ہیں جوانی میں، بچوں کے ہوتے ہوئے کسی بیماری سے؟ کامران کو کوئی بیماری نہیں ہے، انسان حادثے میں بھی تو مر سکتا ہے۔ اس کے انداز پر مجھے کامران کی بات یاد آئی، وہ حادثے سے بچا تھا، اگر وہ مر جاتا تو اس خیال نے مجھے لرزا دیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، اللہ کے لیے تم بھی ایسا مت سوچو۔ میں اب سے نہیں، بہت عرصے سے سوچ رہا ہوں، اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا، مگر تم سے کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اب تم کہہ رہے ہو، لیکن کیوں؟ کیونکہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ تیز تھا۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اسد کی بات نے مجھے ڈرا دیا۔ میں اس کے نزدیک آئی اور محبوبانہ انداز میں کہا، تم سے دور کہاں ہوں، پاس تو ہوں تمہارے۔ اس نے میرے دونوں بازو پکڑ لیے اور کسی درد دیوانوں والے انداز میں کہا، تم ہفتے 10 دن میں 2 گھنٹے کے لیے میرے پاس آتی ہو، میں ہر وقت تمہیں اپنے پاس چاہتا ہوں۔ اس کا ہی جان، اس کی دیوانگی کم کرنے کے لیے میں زبردستی ہنسی۔ اگر تمہارے پاس ہوتی تب بھی تم ہر وقت میرے پاس کہاں ہوتے؟ تمہارے پاس کوئی دوسری عورتیں ہوتی، لیکن جب چاہتا تب تو تمہارے پاس ہوتا۔ یہاں تو مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے، ترسنا پڑتا ہے، اور ایک بات سن لو، تمہارے ہوتے ہوئے میں کسی اور عورت کے پاس نہیں جاتا۔ اسد کا انداز اور لہجہ نرم تھا۔ پلیز دعا سمجھنے کی کوشش کرو، میں صرف تمہاری قربت نہیں، تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ میں ہر جگہ ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہارے گھر میں، گھر کے باہر، ساری دنیا گھومیں، اور ہمیں کسی کا خوف نہ ہو۔ دعا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے ہوں۔ میں ہنسی، اس عمر میں پاگل ہو تم؟
عورتیں 40 سال کی عمر میں بچے پیدا کرتی ہیں اور تم صرف 35 کی ہو۔ دیکھنے میں 35 کی بھی نہیں لگتی۔ ہم ماں باپ بن سکتے ہیں۔ جب سے میں اسد سے مل رہی تھی احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہی تھی، کیونکہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی جو میرے شوہر کا نہ ہو۔ اسد کی باتیں مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے جادو میں لے لیا۔ اگر میں اس کی ہو جاتی اور ہمیں کسی کا خوف نہ ہوتا تو ہم زندگی کو کتنا انجوائے کرتے۔ ابھی تو ہماری ساری تفریح اس واحد ملاقات تک محدود تھی، جو ہفتے 10 دن میں 2 بار ہوتی تھی۔ جب میں سحر اور جادو سے نکلی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ممکن نہیں۔ اسد مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، وہ میری سوچ کو پڑھ چکا تھا۔ اس نے کہا، سب ممکن ہے، بس آدمی کا ارادہ ہو اور عمل کی ہمت کرنا چاہیے اسے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے شوہر کو قتل کرنے کا ارادہ اور ہمت کروں؟ ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ اسد نے بلا جھجک کہا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گی تو میں کر دوں گا، چاہے میں اس الزام میں پکڑا جاؤں اور مجھے سزا ہو جائے۔ میں گھبرا گئی کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں کیسے زندہ رہوں گی؟ تب تک تم اس بات پر سوچو اور غور کرو۔ تم نہیں جانتی کہ جب آفس میں کامران میرے سامنے آتا ہے تو میں کتنی مشکل سے خود پر قابو پاتا ہوں۔ کبھی میرا دل کرتا ہے کہ چھری اٹھا کر اس کے سینے میں گھونپ دوں، اور میں کوشش کر کے تھک جاتا ہوں۔ میرے اندرونی جذبات کا اثر میرے چہرے پر نہ آئے اور مجھے احساس ہوا کہ کامران کس آزمائش سے گزر رہا ہے۔ وہ سارا دن اپنے رقیب کے ساتھ رہتا ہے۔ رقیب کون ہوتا ہے؟ آپ کی محبوبہ یا آپ کے محبوب کو چاہنے والا؟ یعنی آپ بھی چاہ رہے ہیں اور وہ بھی اس کا چاہنے والا اس کا شوہر ہے، اس لیے خود پر قابو رکھنا دشوار کام تھا۔ شاید اب یہ کام دشوار تر ہوتا جا رہا تھا۔ اسد نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کے جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ آج وہ بولا تو جیسے پھٹ پڑا، اور چند لمحے کے لیے میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، آج تک تم نے اس طرح نہیں کہا۔ میں نے کہا نا کہ اب میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ اگر میں نے کامران کو کچھ نہ بھی کہا تو میں اسے کمپنی سے نکال دوں گا، اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اسے کمپنی سے نکال دو تو میں اس سے طلاق کا کہہ سکوں گی، وہ بے روزگار ہو جائے گا۔ اسد نے انکار کیا، اس معیار کا پروفیشنل بندہ زیادہ عرصے بے روزگار نہیں رہ سکتا۔ چند مہینے میں اسے دوسری جاب مل جائے گی، اور ممکن ہے کہ زیادہ اچھی سیلری پر جاب مل جائے۔ دعا اس مسئلے کا حل وہی ہے جو میں نے بتایا۔ اس بات پر غور کرو اور یہ سوچ کر غور کرو کہ یہ ہماری زندگی کا سوال ہے، اور شاید موت کا بھی۔ اسد نے میرا سر چکرا دیا تھا، اور جب میں گھر آئی تو پریشانی میں راستے میں دوبارہ مجھ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ گھر آ کر بھی میں اتنی پریشان ضرور ہوئی کہ بچوں اور پھر کامران نے محسوس کر لیا، اور انہوں نے پوچھا بھی، مگر میں نے ٹال دیا۔ خاص طور پر کامران سے میرا بات کرنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اور وہ اس وقت مجھے زہر لگ رہا تھا جو میری اور اسد کی خوشیوں کے درمیان دیوار بنا ہوا تھا۔ اگرچہ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ میرا کسی اور اسد سے تعلق ناجائز تعلق ہے، مگر اس کے باوجود مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس رات میں جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ کیا۔ اگلی صبح میں اس وقت تک بستر پر لیٹی رہی جب تک کامران آفس کے لیے نہیں نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نیچے آئی۔ آج میرا آفس جانے کا موڈ نہیں تھا، اس لیے میں نے کال کر کے طبیعت خرابی کا کہہ کر چھٹی لے لی۔ میں کم ہی چھٹی کرتی تھی، اس لیے میری میڈیکل لیو بھی جمع ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا 3 دن نہیں جاؤں گی، میں آرام کرنا اور سوچنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے موبائل بھی آف کر دیا۔ کامران اور میں ایک دوسرے کو بلا ضرورت کال نہیں کرتے تھے، اس لیے مجھے اس کی فکر نہیں تھی کہ وہ کال کرے گا اور اسے میرا موبائل بند ملے گا۔ گھر میں ایک موبائل سب کے لیے تھا جو ہال میں رکھا ہوتا تھا، اور اگر کسی کا موبائل بند ہوتا تو اس پر کال کی جاتی تھی۔ عام طور پر ردا کال ریسیو کرتی تھی۔ دوپہر میں کامران کی کال آئی تو ردا نے اسے بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کو کہا۔ میں نے مشکل اس سے بات کی اور آرام کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ میں دن میں سوتی رہی، اور شاید اسی وجہ سے شام تک میری طبیعت بہتر ہوئی تھی۔ میں بچوں کے ساتھ بیٹھی بات کر رہی تھی کہ کامران آ گیا۔ اسے دیکھ کر میرا موڈ پھر سے خراب ہو گیا۔ اس نے بھی یہ بات محسوس کی، اور رات جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم مجھ سے اکھڑے لہجے میں کیوں بات کر رہی ہو؟ کوئی بات ہے کیا؟ کوئی بات نہیں۔ پھر مجھے دیکھ کر تمہارا منہ کیوں سوج گیا تھا؟ یہ بات تم خود سے سوچو۔ میں نے کچھ دیر کے بعد کہا، کیونکہ میری سمجھ میں کوئی معقول بہانہ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے بات اس پر ڈال دی۔ میں کیا سوچوں جب کوئی بات ہی نہیں ہے؟
جو تمہاری مرضی۔ میں کروٹ لے کر لیٹ گئی مگر اس نے ایک جھٹکے سے مجھے اپنی طرف موڑ لیا۔ میرا بازو مڑ گیا تھا۔ اس طرح بات ختم نہیں ہوگی۔ کامران میرا بازو چھوڑو، میں نے بل بلا کر کہا تو اسے میری تکلیف کا احساس ہوا اور اس نے بازو چھوڑتے ہوئے کہا سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اس وقت میرے دل میں اس کے لیے نفرت کی لہر اٹھی تھی اور میں نے تلخی سے کہا میری 2 دن کی بے رخی اتنی بری لگی اور جو میں اتنے سال سے برداشت کر رہی ہوں۔ تم نے کبھی خود پر غور کیا؟ ایک بیوی کو شوہر سے پیار کی توقع ہوتی ہے، شوہر کے پیار اور توجہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تم نے مجھے کیا دیا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے کسی قدر شرمندگی سے کہا۔ شاید اسے بھی احساس ہوا تھا مگر میری نفرت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا اچھا، یہ میرے لیے نئی بات ہے، ورنہ میں تو سمجھتی تھی کہ ہمارے درمیان بس ایک قانونی رشتہ ہے۔ میرا فرض ہے کہ تمہاری جسمانی اور فطری ضروریات پوری کروں، تمہارے بچے پیدا کروں، پھر ان کو پالوں، اور جہاں تک میری ضروریات ہے تو وہ بس کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے تک محدود ہیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تم میری بیوی ہو، صرف بیوی، میں نے کہا اور دوبارہ کروٹ لے لی۔ اس رات مجھے اسد کی تجویز اور اس کی سوچ کا خیال آیا مگر میں اپنے اندر اتنی ہی ہمت نہیں جتا پا رہی تھی۔ ایک انسان کو قتل کرنے کا سوچو، اس پر عمل کرنا تو دور کی بات تھی، اور انسان بھی وہ جس کے ساتھ میں نے اتنے سال گزارے تھے اور اس کے 2 بچوں کی ماں تھی۔ مگر مجھے یہ خیال ضرور آیا کاش کسی طرح کامران مر جائے اور میں آزاد ہو جاؤں۔ یہ خیال میرے ذہن پر اس وقت تک حاوی تھا کہ میں نے رات خواب میں کئی بار کامران کو مختلف وجوہات سے مرتے دیکھا۔ کبھی سیڑھیوں پر اس کے پاؤں پھسل جاتا، کبھی وہ کسی گاڑی تلے کچل کر مر جاتا، کبھی اسے کوئی جان لیوا بیماری ہو جاتی۔ مگر جب صبح میری آنکھ کھلی تو وہ حسب معمول واش روم میں تھا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ اس صبح بھی میں جان بوجھ کر لیٹی رہی اور جب کامران چلا گیا تو نیچے آئی۔ ردا کچن صاف کر رہی تھی۔ میرے لیے چائے بنا دو۔ چائے لے کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دوپہر کے وقت مجھے خیال آیا کہ میں فارغ ہوں، کیوں نہ آج اسد سے مل لوں۔ میں نے اسے کال کی اور اس نے ریسیو کی۔ کیا حال ہے میری جان؟ ٹھیک ہوں۔ آج آ سکتے ہو؟ نہیں، آج میں بیوی بچوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں۔ میں مرجھا گئی۔ کتنے دن کے لیے؟ 1 ہفتہ تو لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، بائے، میں آ کر تمہیں کال کروں گا، اس نے کال کاٹنے سے پہلے کہا۔ میں نے اپنا موبائل بستر پر گرا دیا۔ چند لمحے تک اسد سے ملاقات کے خیال سے میرا خوشگوار موڈ اب خراب ہو گیا تھا۔ مجھے خیال آیا اگر میں اسد کی بیوی ہوتی تو آج اس کے ساتھ میں بھی جا رہی ہوتی، مگر میری قسمت کہ میں کامران کی بیوی تھی، جسے کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آتا کہ بیوی کو بھی کہیں گھمانے لے جاؤں۔ اسے بس بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کی پڑی تھی۔ وہ جتنی بار بھی شہر سے کہیں باہر گیا بچوں کے کہنے پر گیا۔ 1 ہفتہ میں نے کیسے گزارا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اتفاق سے کامران نے اتوار کو مری جانے کا پروگرام بنایا۔ بچے کہہ رہے تھے کہ گرمیاں ختم ہونے والی ہیں، پہلے انہیں ایک بار مری گھما لائیں۔ کامران نے اچانک ہی پروگرام بنایا۔ میں نے جانے سے انکار کر دیا مگر بچوں نے مجھے منا لیا اور صرف ان کی خاطر میں نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو گئی۔ اس روز اتفاق سے موسم ہلکا سا ابر آلود تھا، یعنی بادل تھے، اور بہت خوبصورت تھا۔ ہم میدانی علاقے سے نکل کر ذرا بلندی پر آ گئے تو موسم بھی خوشگوار ہو گیا اور بچوں نے گاڑی کے شیشے نیچے کر لیے۔ کچھ دیر کے بعد ہم مری میں تھے۔ یہاں آ کر میرا موڈ بھی اچھا ہو گیا اور میں کم سے کم بچوں کے ساتھ ہنس بول رہی تھی۔ دوپہر کا لنچ ہم نے ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں کیا۔ ابھی ہم لنچ کر رہے تھے کہ اچانک اسد کی آواز آئی۔ آہ، کیا اتفاق ہے یہ، تم لوگ موجود ہو۔ اسد میری کرسی کے پاس کھڑا تھا۔ کامران نے اٹھ کر اسے ہاتھ ملایا اور میں نے بھی یوں سلام کیا جیسے میں صرف اس کو کامران کا بوس سمجھتی ہوں۔ کامران نے اسے لنچ کی دعوت دی مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں 2 گھنٹے پہلے ہی ناشتہ کر کے نکلا ہوں۔ یہاں تک آتے آتے کافی کی خواہش ہوئی تو رک گیا۔ کامران نے اس کے لیے کافی منگوائی۔ وہ بچوں سے باتیں کر رہا تھا اور کبھی کبھی مجھ سے بات کرتا تو میں جواب دیتی۔ پھر شاید اس نے مجھے بتانے کے لیے کہا بہت تھکن ہو گئی ہے، 7 دن سے بیوی بچوں کے ساتھ پہاڑوں پر گھوم رہا ہوں، اب انہیں وہیں چھوڑ کر آیا ہوں۔ 1 ہفتے میں کچھ کام نپٹانے ہیں لیکن اس سے پہلے 2 دن آرام کروں گا۔ وہ کافی پی کر اٹھ گیا۔ میں کچھ دیر پہلے تک انجوائے کر رہی تھی مگر اسد کے جانے کے بعد مجھے اکتاہٹ سی ہونے لگی۔ میں نے فوری تو نہیں کہا مگر 2 گھنٹے کے بعد کامران سے واپس چلنے کو کہا۔
بچے اب کچھ دیر اور رکنا چاہتے تھے، لیکن جب میں نے ان سے ضد کی تو مجبوراً کامران نے انہیں راضی کیا اور ہم واپس روانہ ہو گئے۔ اگلے دن میں نے آفس سے اسد کو میسج کیا، آج ارادہ ہے؟ ہاں، میں بھی تڑپ رہا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تڑپ نہیں رہی تھی، بلکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اسد کے بغیر میری سانس رک گئی ہے اور میں موت کی کیفیت میں ہوں۔ میں 4 بجتے ہی آفس سے نکل گئی اور معمول سے تیز ڈرائیو کرتے ہوئے 10 منٹ میں کوٹھی تک پہنچ گئی۔ ہارن کی آواز میں کوٹھی کا گیٹ کھلا اور میں اندر آ گئی۔ داخلی دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں اوپر آئی تو اسد میرا منتظر تھا۔ وہ یوں ٹوٹ کر ملا جیسے پہلی بار مل رہا ہو۔ میں بھی کم پیاسی نہیں تھی۔ 2 گھنٹے کیسے گزرے ہمیں پتہ نہیں چلا۔ پھر مجھے ہوش آیا تو میں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ اسد، بہت دیر ہو گئی ہے، آج تو میں نے گھر میں بتایا بھی نہیں۔ اسد کے چہرے پر التجا تھی، مگر آج میں بہت دیر رک گئی تھی۔ اس سے زیادہ رکنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں جانے کو تیار ہوئی۔ اسد مایوس ہوا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارے لیے واپس آیا ہوں، 1 ہفتے بعد واپس جاؤں گا، لیکن میں روز نہیں آ سکتی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ اسد سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ ویسے میں چاہوں تو یہ کام کسی اور سے بھی لے سکتا ہوں، لیکن اس میں خطرہ ہے۔ آدمی کبھی نہ کبھی پکڑا جاتا ہے اور سب بک دیتا ہے۔ لگ رہا ہے کہ یہ کام مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ میں سہم گئی۔ نہیں، اگر تم پکڑے گئے تو تم فکر مت کرو، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ جو کروں گا سوچ سمجھ کر کروں گا۔ ممکن ہے کامران کی موت ایک حادثہ نظر آئے۔ مجھے کامران کی ذرا بھی فکر نہیں تھی، اس لیے میں نے سکون کا سانس لیا۔ تب ٹھیک ہے۔ اسد خوش نظر آنے لگا۔ اس کا مطلب ہے تم راضی ہو؟ میں نے سر ہلا دیا۔ اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ بے شک ہمارا تعلق کتنے سالوں سے چھپا ہوا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ آئندہ بھی پوشیدہ رہے۔ میں اپنی بدنامی گوارا کر سکتی ہوں، لیکن میری وجہ سے میرے بچوں پر کوئی انگلی اٹھائے، یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ تو پھر تم کب آؤ گی؟ شاید پرسوں۔ وعدہ نہیں کر سکتی۔ اور کوٹھی سے نکل آئی۔ میں نے اسد کی بات تو مان لی تھی، مگر اب میں سوچ رہی تھی کہ یہ میں نے کیا کیا۔ گھر پہنچتے پہنچتے کئی بار میرے ذہن میں آیا، کبھی مجھے بالکل ٹھیک لگتا تھا اور کبھی لگتا کہ میں اور اسد بہت غلط کام کرنے جا رہے ہیں۔ شاید اسد کی طرح میری قوت برداشت بھی اب جواب دے گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے صحیح اور غلط کی تمیز بھی کھو دی۔ مگر اسی روز کامران نے کیسی حرکت کی کہ میں اسد کی بات سے بالکل متفق ہو گئی اور کامران کو دنیا سے رخصت کرنے کے ارادے پر پختہ ہو گئی۔ یعنی میں چاہتی تھی اب وہ مر جائے۔ اس نے شادی کے بعد پہلی مرتبہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس نے پھر مجھ سے بے رخی شکایت کی، اور جب میں نے زبان چلائی تو اس نے اچانک مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں حیران تھی، گال پر اپنے ہاتھ رکھے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ میرا غصے سے برا حال تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے ابھی قتل کر دوں۔ اس وقت میں نے سوچ لیا، اگر اسد نے پھر مجھ سے یہ کام کرنے کو کہا تو میں کر گزروں گی۔ اگلے دن میں نے اسے آفس سے کال کی کہ میں آ جاؤں گی۔ سچ، وہ خوش ہو گیا۔ شام کو میں کوٹھی پہنچی تو اسد اپنے موڈ کے ساتھ میرا منتظر تھا، مگر میرا موڈ کچھ اور تھا۔ میں نے کہا، اسد، میں تمہاری بات سے متفق ہوں اور میں آج اسی بارے میں بات کرنے والی ہوں۔ میرا موڈ دیکھ کر اسد بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ خیریت، تم بہت غصے میں لگ رہی ہو۔ ہاں، کیونکہ اس ذلیل شخص نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ سن کر اسد کو بھی غصہ آ گیا۔ اب میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ نہیں، وہ اس قابل نہیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی اس کی خاطر چھوٹی سی بھی سزا کاٹے۔ کام ایسے کرنا ہے کہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں نے سوچ لیا ہے، کام بھی ہو جائے گا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ کیسے؟ اس کی گاڑی کی بریک فیل ہو جائے گی اور وہ حادثے کا شکار ہوگی۔ ضروری نہیں کہ وہ حادثے میں مر جائے۔ ہاں، ضروری نہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے، اور اگر وہ بچ گیا تو پھر دوسری بار کوشش کریں گے۔ اسد نے سکون سے جواب دیا، لیکن مجھے امید ہے کہ ہماری پہلی کوشش ہی کامیاب رہے گی۔ میں گھر آئی تو کامران کی صورت دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر اتفاق کی بات ہے، گیٹ کھولتے ہی اس کی صورت دکھائی دی۔ آج بھی وہ مجھ سے پہلے آ گیا تھا۔ گیٹ اسی نے کھولا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھے بغیر اندر آ گئی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آیا۔ بچے اپنے کمروں میں تھے۔ کامران نے دروازہ بند کیا تھا۔ میں نے کہا، اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو بیکار ہے۔ میں نہ تمہاری کوئی بات سنوں گی اور نہ ہی کسی بات کا جواب دوں گی۔ میں تم سے صرف سوری کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا اور واش روم چلی گئی۔ میرا پرس اور موبائل بیڈ پر ہی تھا۔ مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ اول تو اس پر سیکیورٹی لاک تھا، جسے میں ہر تیسرے دن بدل دیتی ہوں۔
دوسرا، میرے موبائل میں کوئی گھستا نہیں تھا۔ کامران کی عادت نہیں تھی اور بچے جانتے تھے کہ مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے۔ میں واش روم سے نکلی تو لاؤنج میں بچوں کے پاس آ گئی۔ ردا چھٹی کر کے جا چکی تھی۔ میں بچوں کے ساتھ مگن تھی۔ اچانک موہت نے کہا، مما، کیا آپ کے پاپا کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم سے کس نے کہا؟ اور تم مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ سوری مما، اگر آپ کو برا لگا ہو، لیکن میں نے محسوس کیا ہے پاپا بہت پریشان ہیں۔ تمہیں صرف اپنے باپ کی فکر ہے۔ میں نے غصے سے کہا، آپ کی بھی ہے، تبھی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ جا کر اپنے باپ سے پوچھو، مگر میں کہہ نہ سکی۔ میں اور کامران اپنے مسئلے بچوں سے دور رکھتے تھے اور وہ بھی ان میں دخل نہیں دیتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی بچے نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہا، جھگڑا ہے لیکن تم فکر مت کرو، جلد ختم ہو جائے گا۔ موہت مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ماما، آپ مجھے بدلی ہوئی لگ رہی ہیں۔ پلیز موہت، میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں مت بنو، میں نے تیز لہجے میں کہا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ بیڈ روم میں کامران تھا، اس لیے میں چھت پر آ گئی۔ دن گرم تھا لیکن سورج ڈھلنے کے بعد موسم اچھا ہو گیا تھا۔ اگلے دن جمعہ تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ کل اسد چلا جائے گا اور نہ جانے کب اس سے ملاقات نصیب ہو، اس لیے میں آج اس سے مل لیتی ہوں۔ میں خلاف معمول جلدی اٹھ گئی۔ کامران کے ساتھ بچے بھی حیران ہوئے تھے۔ بچوں کے اسکول جانے کے بعد میں نے اس سے کہا، آج اپنی گاڑی مجھے دے دو۔ وہ چونکا، تمہاری گاڑی کو کیا ہوا؟ پتہ نہیں، کل اس نے بہت تنگ کیا تھا۔ کل چھٹی ہے، تم اسے مکینک کو دکھا دینا، آج مجھے اپنی گاڑی دے دو۔ اس نے سر ہلایا اور چابیاں میری طرف بڑھا دیں۔ ٹھیک ہے، میں ٹیکسی لے لوں گا۔ کامران کے جانے کے بعد میں اس کی گاڑی میں گھر سے نکلی اور شام کو واپس آئی۔ کامران کیونکہ ٹیکسی میں آیا تھا اس لیے کافی دیر ہو گئی۔ ہفتے کے دن ہم سب کی چھٹی ہوتی تھی۔ اس دن اور اتوار کو تقریباً سب ساتھ ہی ناشتہ کرتے ہیں۔ میں دیر سے آتی تھی مگر اس دن میں جلدی آئی۔ کامران اخبار پڑھ رہا تھا۔ میرے خدا، یہ کیا ہوا؟ اسد صاحب کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ وہ پہاڑی علاقوں کی طرف اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ اوہ، میں نے عام سے انداز میں کہا۔ افسوس ہوا سن کر، مگر چند گھنٹوں بعد واش روم میں شاور کے نیچے بے تحاشا روئی اور اسد کا سوگ منایا۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی گاڑی کا حادثہ کیسے ہوا، تو سنیں، میں نے اسے قتل کیا تھا، مگر میرے دل میں اس کی محبت ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کی گاڑی کی بریک ایل لائن اس طرح کاٹی جس طرح اس نے مجھے بتایا تھا۔ یہ کام میرے لیے زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا۔ میں کامران کی گاڑی میں آرام سے آفس کی پارکنگ میں پہنچ گئی اور وہاں اسد کی گاڑی کے پاس رکی تھی۔ مشکل سے 5 منٹ تک میں اپنا کام کر کے وہاں سے نکل آئی تھی۔ میں پینٹ اور شارٹ میں گئی تھی، سر پر کیپ لگائی تھی، اس لیے کسی کو شک بھی نہیں ہوا کہ میں عورت ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ کہاں میں کامران کو اس دنیا سے رخصت کرنے کے لیے بےتاب تھی اور کہاں میں نے اپنے محبوب اسد کو ہی مار دیا۔ میں نے اسد کو اس لیے نہیں مارا تھا کہ میرے اندر کامران کے لیے کوئی محبت یا کوئی احساس جاگ اٹھا تھا، بلکہ میں نے اسد کو اس لیے قتل کیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی بے وفائی کر رہا تھا۔ میں جمعے کے دن پہلی بار اسے بغیر بتائے کوٹھی میں گئی۔ میرا ارادہ اسے سرپرائز دینے کا تھا، مگر جب میں گلی میں داخل ہوئی تو میں نے کار کو اس کی کوٹھی میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس میں ایک حسین عورت تھی۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے اسد کی کوٹھی میں رہی اور یہ سمجھنے کے لیے ذہن پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اور اسد کیا کرتے رہے تھے۔ جب سے میں اسد سے مل رہی تھی میرے ذہن میں ایک لمحے کو خیال نہ آیا اس کے میرے علاوہ کسی اور عورت سے تعلقات بھی ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے مجھے پانے کے لیے جو کہا اور جو کرنے جا رہا تھا اس میں کتنی سچائی تھی۔ شاید وہ سچ مچ سے شادی کرتا، لیکن میرے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور عورت سے تعلق رکھے۔ گھر واپس آتے ہوئے میں نے سوچ لیا تھا مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے وہی کیا۔ رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی اور کامران ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب، علاج ممکن ہے؟ ڈاکٹر، جو شہر کا مشہور ڈاکٹر تھا، اس نے ہچکچا کر کہا، کوشش کریں گے، سب سے پہلے سرجری کرنا ہوگی۔ اس لمحے میں نے جان لیا کہ میرا وقت آ گیا ہے۔ چند لمحے پہلے میرے سینے میں ہلکا سا درد شروع ہوا اور پھر یہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ گٹھلیاں نمودار ہو گئیں اور میں نے گھبرا کر ایک لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے مجھے فوری طور پر کینسر اسپیشلسٹ ملنے کو کہا۔ کامران مجھے اس ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے مختلف ٹیسٹ کرائے اور آج تصدیق ہو گئی کہ مجھے بریسٹ کینسر ہو گیا ہے۔ دوران ٹیسٹ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کبھی بریسٹ سے متعلق کوئی دوائی کھائی یا علاج کرایا تھا، تو میں نے اسے بتایا کہ دودھ خشک کرنے والی دوا تھی۔ بچوں کو دودھ نہیں پلانا چاہتی تھی، اسی وجہ سے اپنی فگر کو اچھا بنانے کے لیے میں نے وہ دوا کھائی۔
اس نے دوا کا نام سنا تو ٹھنڈی سانس لے کر بتایا، یہ دوا بین ہے یہاں پر کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں اور ان میں سے ایک بریسٹ کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ امکان یہی ہے کہ دوا کی وجہ سے مجھے کینسر ہوا، مگر میں جانتی ہوں اس کی وجہ یہ دوا نہیں تھی، میرے گناہ تھے۔ میں نے اپنے شوہر، اپنے بچوں کو دھوکہ دیا، ان کو دھوکہ دے کر جس شخص سے اتنے سال تک ملتی رہی۔ میں نے اتنے سال تک اسد سے ناجائز رشتہ رکھا، میں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ میری سزا کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ اسد کو یقین تھا کہ وہ اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی جہنم کی آگ جلے گا۔ ایسا ہی مجھے یقین ہے۔ اس کے باوجود ایک ہلکا سا گمان ہے، اگر اس دنیا میں سزا بھگت لوں تو شاید آگے معافی مل جائے۔ میں نے سب جان کر لکھا ہے کہ کیسے انسان کا نفس، اس کی خواہش اسے کس طرح اپنی مرضی پر چلاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ شاید کسی کے دل میں غلط راہوں سے بچنے کا خیال آ جائے، شاید کسی کے ہونٹوں پر میرے لیے دعا آ جائے۔ جب تک یہ کہانی آپ تک پہنچے گی شاید میں اس دنیا میں نہ رہوں، کیونکہ میرا آپریشن ہوا ہے اور حسب توقع ناکام رہا۔ کینسر اب میرے پورے وجود میں پھیل گیا ہے۔